अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। एक तरफ विफाक में तहरीक इंसाफ को इत्तेहादी जमातों का सहारा हासिल है तो दूसरी तरफ सिंध में पीपल्स पार्टी के पास तनहा अक्सरियत मौजूद है। मगर आला क़यादत के नाम पीपल्स पार्टी की JIT रिपोर्ट और ECL में शामिल हैं, जबकि सिंध असेंबली में इन हाउस तब्दीली के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इसी हवाले से हम अपने पैनल से आज सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे और सवाल इस तरह से है, विफाक में PTI की दीगर जमातों के मरहूने मिन्नत, सिंध में पीपल्स पार्टी को तनहा अक्सरियत हासिल, किस हुकूमत के खात्मे के इम्कानात ज्यादा हैं? दो ऑप्शंस हैं, विफाकी हुकूमत या फिर सिंध हुकूमत। सबसे पहले हसन निसार साहब की तरफ चलेंगे। हसन साहब, क्या समझते हैं आप? मेरा तो ख्याल है दोनों कायम रहेंगी और दोनों के कायम रहने की वजूहात अलहदा हैं और मुख्तलिफ हैं। अभी चलेगा ये सिलसिला। आप समझते हैं कि इस सिलसिला अभी चलेगा, लेकिन दोनों कायम ही रहेंगी हुकूमतें। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, फवाद चौधरी साहब अब से कुछ देर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जो मुतालबा किया जा रहा है जी ठीक है। हसन साहब, न्यायी साहब वो कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब, कि हमारी नसीहत होगी कि मुराद अली शाह खुद हट जाए अपने ओहदे से, नहीं तो असेंबली हटा सकती है। तो यहाँ पर मुलाकातें भी PTI की तरफ से सिंध में की जा रही हैं, तो आप क्या समझते हैं, ज्यादा इस वक्त सिंध हुकूमत को खतरा है या वफाक में तहरीक इंसाफ को? फवाद चौधरी साहब की तो आप अगर कहें उनकी मैं किस तरह रेफरेंस पॉइंट बना नहीं सकता हूँ, ना मेरे लिए वो कोई बेंचमार्क है। उनकी मंतक में इस बात पे समझ नहीं आती कि यही महमूद खान KP के वज़ीर आला जो हैं वो नैब के अंदर आके अपना तमस्खुर उड़ा चुके हैं। नैब उनके बारे में कह चुकी है कि हमने इनके बारे में अभी तहकीकात को मज़ीद फैलाया है। आतिफ खान वहाँ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म नैब के सामने मौजूद हैं। उस मंतक पे वो तो रिज़ाइन करने के लिए तैयार नहीं है, ना उनके बारे में सोचा जा रहा है, ना सोचना जाना चाहिए। और जो वज़ीर आला सिंध जिनके बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्त नोटिस लिया है, उन्होंने ये भी कहा कि आपको जुर्रत कैसे हुई कि आपने उनका नाम ECL में डाला है। और साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, जो खबरें उड़ रही थी कि गवर्नर आज लगा तो हम 1 मिनट में उसको उड़ा के रख देंगे। देखें, यहाँ यही तहरीक इंसाफ थी, 30% इनकी अक्सरियत थी और बिल्कुल एक ऐसा था कि कच्चे धागे से बंधी हुकूमत थी। 2013 से लेकर 2018 तक उन्होंने बड़े आराम से ठाट बाट से बग़ैर किसी ख़तरे के की। और यही वही तहरीक इंसाफ है जो पीपल्स पार्टी की एक मजबूत हुकूमत, जिसके पास तकरीबन 100 के करीब नशिस्तें हैं, 85 चाहिए हैं, और उसको वो गिराने के चक्कर में हैं या ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि गिराई गई तो जाहिर है कि मैं इस बात में समझता हूँ कि सिंध हुकूमत गिराया जाना आसान है। असम साहब से मुतफिक हूँ कि शायद गिरे नहीं, लेकिन अगर गिरी तो सिंध की हुकूमत गिरेगी, वो गिर सकती है। गिरी तो सिंध की गिरेगी। अगर तय हो गया कि उसको गिराना है तो वो गिर जाएगी। इरशाद भट्टी साहब, आप यानी न्यायी साहब समझ रहे हैं कि आसान होगा सिंध हुकूमत को गिराना अगर गिरती है तो। इरशाद भट्टी साहब, अक्सरियत तो हासिल है पीपल्स पार्टी को सिंध असेंबली में, लेकिन PTI बहुत मुलाकातें कर रही है, तो आप समझते हैं कि PTI कुछ कर सकती है सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ? देखिए अब्सा कोमल, आज साल का आखिरी शो है, कुछ शुभ शुभ बातें करें, यानी वो उसकी मरहूने मिन्नत, शुभ बातें, वो उसकी मरहूने मिन्नत, यानी ये काम भी मेरे पे ही ठोक दिया है कि मैं ही शुभ शुभ बातें करें। आप अब जो ठोकते रहे, मैं बातें करना आप लोगों का काम है शो में। हाँ, यानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुंह में आग देकर उसके बाद कहें कि इसमें से फूल निकालो, क्या कमाल कर दिया है। तो वो उसकी मरहूने मिन्नत, वो उसकी मरहूने मिन्नत, वहाँ उसकी अक्सरियत, वहाँ उसकी अकलियत। आज ख़ात्मे के इम्कानात की बजाय दुआ दें कि ये निज़ाम बदले ताकि आम आदमी को कुछ फ़ायदा हो, कुछ आम आदमी की ज़िंदगी में बदलाव आए। ये बड़े सियाने लोग हैं, ये उधर से इन चेहरे बदल जाते हैं, चेहरे ना बदलें, निज़ाम बदले। हुकूमत गिरने से कोई अगर निज़ाम बदलता है तो सारी गिर जाएं, आम आदमी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ता है, अगर नहीं पड़ता तो सारी रहें। बाकी मेरी तो ख्वाहिश है कि जहाँ जिसका मैंडेट है वो वहाँ कायम रहे। मेरी ख्वाहिश है कि कोई तब्दीली आए तो वो आइनी तब्दीली हो, आइन के मुताबिक हो। और वहाँ मेरी ये भी ख्वाहिश है कि कोई शख्स अब अगले साल 2019 में कोई शख्स इदारों से बड़ा ना हो, कोई किसी की ज़ात मुबारक, एक ज़ात मुबारक जो है वो जमहूरियत ना कहलाए। और जो लुट मार जायदादें औलादें ये सारे हैं, ये पार्लियामेंट और जमहूरियत की आड़ में ना छुपे। बाकी जिसने जो वादा किया है वो पूरा करे।
جہاں تک ہمارے ملک اور ہمارے معاشروں کی بات ہے تو وہاں 2/3 اکثریت ملی تھی میاں محمد نواز شریف صاحب کو. وہ اتنے لوگ تھے کہ وہ آئین میں ترمیم کرنا چاہ رہے تھے کہ جو حکم وہ دیں گے وہ یا جو وہ چاہیں گے وہ آئین میں ہو جائے گا. وہ حکومت بھی پوری مدت اس نے نہ کی, اور ایک ظفر اللہ جمالی صاحب کو ایک ووٹ ملا تھا اعظم طارق صاحب کا, جو جس پہ ان کی حکومت کھڑی ہوئی تھی, وہ 3 سال پوری کر گئی. تو یہاں مفادات ہیں ساروں کے, اپنے اپنے مفادات ہیں. جب تک مفادات پورے ہوتے رہیں گے حکومتیں رہیں گی. میرے یا آپ کے یا لوگوں پہ تھوڑی حکومتیں کھڑی ہیں, یا انہوں نے ہمارا تھوڑا سوچنا ہے. پچھلے جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی, آپ دیکھ لیں, کوئی ایک واک آؤٹ ہوا ہو مہنگائی پر, کوئی ایک واک آؤٹ ہوا ہو بے روزگاری پر, کوئی ایک واک آؤٹ ہوا ہو بے انصافی پر. کبھی واک آؤٹ ہوتا ہے فواد چودھری صاحب نے بری بات کر دی, کبھی واک آؤٹ ہوتا ہے کہ اس کو بلایا نہیں گیا, کبھی واک آؤٹ کر لی کہ ہمارا یہ نرم و نازک ذاتوں کو تکلیف پہنچی, کبھی واک آؤٹ ہوتا ہے کہ اس نے گالی دے دی. کوئی خدا کے لیے اللہ کے نام پہ ہمارے لیے بھی سوچو یار, صاحب کچھ لیں گے آپ؟ ہمارے لیے بھی سوچو. آپشن یہی لوں گا کہ میں ان کو آپشن دوں گا کہ پلیز اللہ کے نام پہ, اب آپ کے پاس آخر مرنا ہے, آپ نے بھی, ہم نے بھی مرنا ہے, آپ نے بھی مرنا ہے, اوپر کیا جواب دو گے؟ کچھ ہمارے لیے بھی سوچو. ہم ہر روز ہر چوک ہر چوراہے پہ بےزتیاں ہو رہی ہیں ہماری, ٹھیک, تو ہمارے لیے بھی بھٹی صاحب نہیں لے رہے, لیکن ان کا تجزیہ ملاحظہ کیا آپ نے. مظہر عباس صاحب, ایک طرف علی زیدی صاحب کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ ایم پی ایز پیپلز پارٹی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. اس پر آف کورس رد عمل بھی آیا پیپلز پارٹی کا, انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا. لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سی ایم کے ریزائن کرنے کے اوپر جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نہیں چاہتے کہ ہم گرائیں سندھ کی حکومت کو, صرف وہ ریزائن کر دیں, اس ٹائم پی ٹی آئی کیا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے, فی الحال تو آج جو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے بعد تو تاثر یہی ملا ہے, اور فواد چودھری صاحب کا دورہ کراچی بھی ملتوی ہو گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپریشن سندھ بھی ملتوی ہو گیا ہے. تو اگر سندھ میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے تو وہ ایک عدالتی عمل کے ذریعے آ سکتی ہے, اور وہ بھی مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے, یعنی مراد علی شاہ کی کابینہ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر مراد علی شاہ عدالتی عمل کے ذریعے جو ہے ان پہ وہ الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ان کی گورنمنٹ تو ختم ہو جائے گی, لیکن پیپلز پارٹی کے اندر ہی سے کوئی دوسری قیادت آ سکتی ہے. تو لیکن اس کے لیے ابھی آپ کو بڑا انتظار کرنا پڑے گا. تو فی الحال تو نہ مجھے وفاق میں کوئی وفاقی حکومت کو کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے, نہ سندھ کو. لیکن اگر سندھ میں یہ تبدیلی آئی تو یہ کسی ان ہاؤس چینج کی ذریعے نہیں آئے گی, کسی گورنر رول کے ذریعے نہیں آئے گی, وہ آئے گی تو پھر ایک عدالتی عمل کے ذریعے ہی آ سکتی ہے. ٹھیک, ریما, پھر آج کی جو عدالتی کارروائی ہے اور اس کے بعد پھر فواد چودھری صاحب کا یہ بیان اور ان کا دورہ سندھ ملتوی ہونا, تو سندھ حکومت گرنے کے امکانات ٹلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اب کا شکریہ. میرا جواب تو ہوگا کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو فیڈریشن میں ہے اس کو گرا سکتے ہیں یا تبدیل کر سکتے ہیں پیورلی آن دا بیسس آف نمبرز, کیونکہ ایک پارٹی کو یا کچھ لوگوں کو ہی وہ کنونس کر دیں, اتنی ویک حکومت ہے سینٹر میں کہ نمبرز کی بیسس پہ تو وہ ان کو گرا سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں صرف نمبرز کی بنیاد پہ پالیٹکس نہیں ہوتی, ایک لارجر گیم ہوتی ہے, اور باقی قوتیں جس کی سائڈ پہ ہوتی ہیں وہی ڈٹرمن کرتی ہیں کہ کون حکومت بناتا ہے یا نہیں. تو پیورلی آن دا بیسس آف نمبرز پی ٹی آئی زیادہ ولنریبل ہے, اور میرا خیال ہے ان کو بار بار یہ ریمائنڈ کروانا چاہیے سب کو کہ ان کی ایک ویک گورنمنٹ ہے حکومت میں, فیڈرل لیول پہ بھی اور پنجاب میں بھی. لیکن دوسری بات یہ جو آپ نے جن بیانات کا حوالہ دیا, مجھے سمجھ نہیں آتی پی ٹی آئی ایسا کیوں چاہے گی کہ وہ ملک میں اتنی انسٹیبلٹی کریٹ کرے اور سندھ میں اس طرح کی توڑ پھوڑ کی اور سیاست کرے. میرا خیال ہے انہیں بالکل یہ نہیں کرنا چاہیے, خاص طور سے 18th امینڈمنٹ کے بعد جو پیپلز پارٹی اور اگر حکومت میں رہی تو وہ بہت پرابلم کریٹ کر سکتی ہے حکومت کے لیے. تو میرا خیال ہے مشکل ہوگا ان کے لیے پیورلی ان ٹرمز آف نمبرز سندھ میں گورنمنٹ تبدیل کرنا, لیکن انہیں یہ کرنا بھی نہیں چاہیے. ان کے لیے لانگر ٹرم میں بہت مسائل پیدا کر سکتی ہے یہ اسٹریٹجی. ٹھیک, اور اسی طرح کا کوئی بیان دیتے ہوئے فواد صاحب آج نظر آ رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں اس پر کیا سامنے سے رد عمل آتا ہے. ایک اور اہم معاملے کا ذکر کریں گے. برطانیہ کے پاکستانی نیاد وزیر داخلہ ساجد جاوید نے بعض زیادتی کرنے والے افراد کی قومیت ظاہر کرنے کا دفاع کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جنسی زیادتی کرنے والوں کو کہ قومیت کو نظر انداز کرنے سے شدت پسندوں کو بڑھاوا ملتا ہے. برطانوی وزیر داخلہ
सरबराह साजिद जावेद का अपने एक बयान में ये कहना था कि बरतानिया में पेश आए हालिया जराइम में पाकिस्तानी नियाद मर्दों के मुलव्विस होने का तनासुब ज़्यादा है, और अगर उन्होंने कहा कि हम सिर्फ हसास मामला होने की वजह से इस इम्कान को मुस्तरद करते हैं तो ये बात गलत होगी। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तानी पस मंज़र रखने वाले अफराद का अगर गैंग में मुलव्विस होते हैं तो इसकी सकाफती वजूहात हो सकती हैं। इसी मामले से मुतालिक सवाल हम रखेंगे और इस पर हम गुफ्तगू निसार साहब और रीमा उमर से। और सवाल हमारा इस तरह से है, बरतानवी वजीर दाखिला कहते हैं कि बरतानिया में बच्चों के साथ ज्यादती और दीगर जराइम में पाकिस्तानी ज्यादा मुलव्विस हैं और इसकी कुछ कल्चरल वजूहात हो सकती हैं। अब आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि साजिद जावेद किन वजूहात की जानिब इशारा कर रहे हैं अपने इस बयान में। हसन निसार साहब, पहले आपकी तरफ आएंगे। ये जो बयान है बरतानवी वजीर दाखिला का, इसको देखते हुए क्या ऐसी कल्चरल वजूहात हो सकती हैं जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं? देखें अच्छा, इसमें तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मैं नहीं जानता कि ये जो बरतानवी वजीर खारजा हैं, दाखिला हैं, इनका बर्रे सगीर की तारीख के हवाले से फ़हम कितना है और कैसा है, आई डोंट नो, और किस तनाजुर में उन्होंने ये बात की है। दूसरी बात ये है कि इस तरह के लोडेड सवाल जिनका ताल्लुक तारीख के साथ है, इंटेलेक्ट के साथ है, इस तरह के प्रोग्राम्स उसका मुतहम्मल नहीं हो सकते क्योंकि इसमें थोड़ा वक्त दरकार होता है। तीसरी बात, मैं अगर मुख्तसर तरीन लफ्ज़ों में इसका जवाब दे दूं तो आपको नहीं सुने, मैं जवाब दे दूं तो आपको सेंसर करना पड़ेगा, इसलिए बेहतर है मैं जवाब न दूं। एक बात सुन लें, किसी ने किसी से पूछा था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, उसने कहा देयर आर टू मेनी पाकिस्तानीज अराउंड, और इसकी वाकई एक बैकग्राउंड है जो इस तरह के प्रोग्राम जो हैं मुतहम्मल नहीं हो सकते। ये बहुत लोडेड सवाल है, इसके लिए बर्रे सगीर की तारीख का बेतहाशा फहम दरकार है। यहाँ के मुसलमानों की तारीख का शऊर बेतहाशा किस्म का, और वो अनकन्वेंशनल है, जो हकायक पे मबनी है, वो नाकाबिले बर्दाश्त किस्म की बात है, इसलिए इसको रहने दें। आप रीमा से पूछें। साजिद जावेद खुद पाकिस्तानी नियाद हैं रीमा, उनका ये बात कहना, और क्योंकि इससे मुतालिक कुछ रिपोर्ट्स बरतानिया में मंजर आम पर आई थी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, तो कितनी तशवीशनाक बात है आपके ख्याल में? अच्छा, इससे जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि वो इतनी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहे हैं साजिद जावेद साहब। देखिए, इस वक्त पूरे यूरोप में, बरतानिया में भी जेनोफोबिया बहुत राइज पे है, एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट बहुत राइज पे हैं, और इस तनाजुर में इस तरह की बात करना कि आप एक पूरी कौम को, एक पूरे मुल्क से जो लोग गए हैं बरतानिया, मुख्तलिफ टाइम पे गए हैं, कुछ तो वहाँ पैदा हुए हैं, कुछ कई जनरेशन से वहाँ रह रहे हैं, कुछ अभी गए हैं, तो ये भी देखने की ज़रूरत है कि हम पाकिस्तानी जब कहते हैं जो बरतानिया में रह रहे हैं, हम किसको कहते हैं? क्या वो ब्रिटिश सिटीजन हैं, क्या वो डुअल सिटीजन हैं? जी यकीनन रीमा, ये इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, लेकिन फिर इस पर वजाहत यही आई उनकी तरफ से कि अगर इस किस्म की बात नहीं करेंगे हसास मामला समझकर तो ये मसाइल मजीद बढ़ेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखिए, ये सिर्फ ब्रिटानिया में नहीं, कई और ममालिक में भी ऐसा ही हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स के लिए इस तरह बिल्कुल ब्रॉड स्ट्रोक्स में और स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है पूरी नस्लों को। मेरा ख्याल है ये जेनोफोबिक है, ये नस्ल परस्ती है, और ये एक तरह से कुछ लोगों के खिलाफ नफरत फैलाती है। इस तरह की जो तकारीर है या बयानात है, और अगर हम डेटा देखें, इतना ऑब्वियस नहीं है जैसे आपने कहा कि उन्होंने फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ हाई प्रोफाइल केसेस हैं, हाँ, जिसमें पाकिस्तानी मुलव्विस थे, और भी बहुत तरह के जो बहुत से इस तरह के वायलेंस के केसेस हैं, सेक्सुअल वायलेंस के केसेस हैं, जिसमें जो बरतानिया के अपने, वैसे पाकिस्तानी शहरी भी, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि हम डुअल सिटीजन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी सिटीजन की बात कर रहे हैं जो इंग्लैंड में रहते हैं, या हम ब्रिटिश सिटीजन की बात कर रहे हैं, लेकिन हर तरह की नस्ल के लोग जो हैं वो जुराइम करते हैं। अगर हम ये देखते हैं कि कुछ तरह के जुराइम में कुछ लोग ज़्यादा उनकी तादाद है, तो उसको बहुत डिटेल में देखने की ज़रूरत है कि वो किस तरह की इकोनॉमिक बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक है, वो कब बरतानिया गए, वो पूरे केस की डिटेल क्या है। इस तरह की स्वीपिंग जनरलाइजेशन के पाकिस्तानी कल्चरल बुनियाद
کی وجہ سے اس طرح کے بچوں کے خلاف جرائم زیادہ کرتے ہیں. میرا خیال ہے یہ بہت irresponsible ہے اور اسٹیریوٹائپ کیا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں بڑا ایکسٹریم بیان ہے ساجد جاوید کا. ریما آپ سمجھتی ہیں؟ اس طرح کے جو بیانات ہیں اس کے بعد جو پاکستانی برطانیہ میں رہتے ہیں ان کے خلاف جو ایک پریجوڈس ہے، اب تو ہم بہت زیادہ ہیٹ کرائمز بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے پولیٹیشین. حسن صاحب اس بات سے آپ ایگری کرتے ہیں جو ریما کہہ رہی ہیں، اور پھر ساتھ ہی ایک وضاحت ان کی طرف سے یا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ان لوگوں کی تحقیق ہے اس کے مطابق یقیناً پوری دنیا میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، سفید فام افراد بھی بہت زیادہ ملوث ہیں، لیکن وہ انڈیویجول حد تک اس قسم کے کاموں میں ملوث ہیں. جو گینگ کی شکل میں واقعات ہوتے ہیں اس میں ایشیائی ممالک کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. یہ وضاحت کی گئی ہے اس میں. نہیں سوری، میں بالکل قطعاً ایگری نہیں کرتا. اس کا بیک گراؤنڈ بالکل مختلف ہے. یہ بالکل مختلف قسم کا موضوع ہے. جائز ہے ناجائز ہے، میرا خیال ہے کہ یہ پورنوگرافی کے حوالے سے نمبر 1 ماشاءاللہ ڈکلیئرڈ ہے، اس کو بھی روکیں جا کے. یہ نہیں ہے. بہرحال میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو اینی ڈیٹیلز. میں نے کہا نا کہ وہ متحمل ہی نہیں ہو سکتا. ٹھیک، یہ ایک حساس اور اہم معاملہ تھا، اور ساجد جاوید کے اس بیان پر ملا جلا رد عمل آ رہا ہے برطانیہ میں بھی، اور خاص طور پر یہ بات کی جو پاکستانی وہاں پر موجود ہیں، وہاں پر رہتے ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے. لیکن دیکھتے ہیں اس بارے میں برطانیہ کی تحقیقات مزید کیا کہتی ہیں. حسن صاحب اور ریما، اس معاملے پر آپ کے اظہار خیال کا بہت شکریہ. آج سال کا آخری دن ہے. 2018 الیکشن کے نام رہا. ایک طرف عمران خان کی قسمت کا دروازہ کھلا، وہیں دوسری جانب شریف خاندان کو کڑے وقت سے گزرنا پڑا. اس سال نواز شریف نااہل ہوئے، ان کی اہلیہ کلثوم نواز خالق کے حقیقی سے جا ملیں، مریم نواز کو جیل میں دن گزارنا پڑے. اب مختصر یہ ہے کہ ملک میں پورا سال سیاسی ہلچل رہی. آپ سب کے مطابق سال کی سب سے اچھی اور بری خبر کیا رہی، یہی جانیں گے اب ہم اپنے پینل سے. اور سب سے پہلے ہم ارشاد بھٹی صاحب کی طرف چلیں. ارشاد بھٹی صاحب، اس سال کس خبر نے آپ کو بہت خوش کیا، اور کون سی ایسی خبر تھی جو آپ کو ناگوار گزری؟ سب سے پہلے تو جی پورے ملک کو، تمام جہاں پاکستانی ان کو نیا سال مبارک ہو. ہم سب کو برداشت کرنا ہے. ایک اور سال آپ نے برداشت کیا، اس کا شکریہ. کوئی دل آزاری ہمارے ارسطو پن سے ہو گئی ہو تو معذرت، کوئی اچھی بات لگی ہو تو اس کے جتنی جلد ہو سکے پیمنٹ بھجوا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں اس سال خوشی کی بھی ہیں اور بری خبریں بھی ہیں، جس میں میرے لیے جو ٹاپ آف دا لائن ہے کہ بااختیار لوگوں کا احتساب جو ہے وہ مجھے اچھا لگا، اور شہباز شریف صاحب کا پی اے سی کا چیئرمین بن جانا بہت برا لگا. ویسے اس سال عدم برداشت کو دیکھ کر بڑا دکھ ہوا جو ہم ایک دوسرے کے حوالے سے ہیں. زینب اور 4 صوبوں میں معصوم بچیوں کے ساتھ جو ہوا اس پر بڑا دکھ ہوا. اور یہ بھی دکھ ہوا کہ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن سے ثانیہ ماڈل ٹاؤن تک کسی کو انصاف نہیں ملا. یہ بھی دکھ ہوا کہ چوری، ڈاکے، منی لانڈرنگ، لوٹ مار اس سال بھی ہوتی رہی. یہ بھی دکھ ہوا کہ مہنگائی، بے روزگاری، بے انصافی میں یہ قوم گھری رہی، اور اس قوم کی زندگی میں کچھ ہے نہ. آپ نے جیسے مریم نواز، نواز شریف اور لوگوں کا دیا، یہ بھی دے دیجئے گا. کتنی ماؤں نے بچے مارے، کتنے بچوں نے ماؤں کو مارا، کتنے لوگ فاقوں، ناکوں، دھماکوں کی نظر ہو گئے. وہ بھی اسی ملک کے رہنے والے ہیں، ان کی بھی بڑی اہمیت ہے. ایک جان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. لیکن خوشی کی خبر یہ ہے کہ وہ جو لوگ وعدے کر کے آئے تھے ہمارے ساتھ جنہوں نے ہمارے ساتھ کچھ پرامسز کیے تھے کہ ہم آپ کی زندگیاں بدلیں گے، ہم آپ کو جو خواب دکھائے تھے، جب وہ پورے نہ کیے، جب اینڈ رزلٹ نکلا کہ اپنی اولادیں اور جائیدادیں اور پتہ نہیں کہاں انہوں نے کیا بنا لیا، سارا سال ہم اس پہ روتے دھوتے رہے. تو ان سے سوال پوچھا جا رہا ہے. ہیو اور ہیو ناٹ کے درمیان جو جنگ تھی اس میں پہلی مرتبہ صاحب اختیار، با اختیار بڑے لوگوں کا، اور یہ چل نکلا ہے. اب یہ رکے گا نہیں. جو آج بچے ہوئے ہیں کل اگلی مرتبہ وہ بھی اس زد میں آئیں گے. ایک اگر موڑ پر میرا چلان ہوا ہے تو اگلے پہ دوسرے کا بھی ضرور ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو ان سے سوال پوچھنا. بری خبر یہ ہے کہ جو بندہ پبلک منی پہ کے الزامات ہوں، جس پر جو نیب کے زیر حراست ہو، اس کو پارلیمنٹ کی سب سے بڑی ایک جو کمیٹی ہے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، پبلک منی کی جو ہے، جو نیب کو بلا سکتی ہے، جو کسی ادارے کو بلا سکتی ہے، جو پبلک منی کی امین کہلائے گی. پارلیمنٹ کا ریفائن ادارہ وہ ایک کمیٹی ہے، اس کو سربراہ بنا دیا گیا.
یعنی اگر آپ نے تحریک انصاف سے گلا یہ ہے کہ اگر آپ نے مسلم لیگ نون کا بنانا تھا، یاز صادق صاحب تھے، رانا ثناء اللہ تھے، جاوید لطیف تھا، کوئی احسن اقبال یہ آپ تھے، کو سب سے بری بات لگی پورے سال؟ کسی کو ارشاد بھٹی صاحب کسی کو بنا دیتے اور ان کو نہ بناتے، یہ دکھ کی بات ہے۔ باقی آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا سوال تھا آپ کا؟ اچھی بات ارشاد بھٹی صاحب کو یہ لگی کہ بااختیار لوگوں کا احتساب، اور بری بات 2018 میں ارشاد بھٹی صاحب کو یہ لگی کہ پی اے سی کا چیئرمین شہباز شریف کو کیوں بنایا گیا۔ اور ایک اور بھی چھوٹی سی اچھی بات لگی کہ عائشہ بخش چلی گئی، ابسا کومل آ گئی، یہ بھی ایک نکی چنی منی سی اچھی بات ہے، اس کو بھی قبول کیجیے۔ اچھی بات تو نہ ہوئی ہے، خیر بہرحال۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ کو پورے سال میں کیا اچھا لگا، کیا بالکل سمجھ نہیں آیا؟ یا تو میں کو تھوڑا سا میرے خیال میں کوئی سینسٹیو زیادہ ہوں، یا وہ کہتے ہیں کہ خرد کی گتھیاں جو ہیں وہ سلجھانے کی جو ہمت ہے، استطاعت نہیں ہے، کوئی جنون جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہے۔ میں تو اس 2018 کو ذاتی طور پر جو میری ذاتی نپی تلی رائے ہے، اس کو 1970 کا ہم پلہ سمجھتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ پچھلے کوئی 17-18 سال سے پاکستان کو سیاسی طور پر غیر مستحکم کرنے کی کوششیں جو ہے تسلسل سے جاری تھی۔ ہر سال اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہوا، ڈرون حملے ہوئے، دہشت گردی پھیلائی گئی، پاکستان کے اندر جینا حرام ہو گیا، غیر ملکی آنا چھوڑ گئے، گیمز ختم ہو گئیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ لامتناہی تھا، لیکن عملاً اس کا وجہ ایک ہی تھی کہ پاکستان کو سیاسی طور پر غیر مستحکم کیا جا سکے۔ تو 2018 میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی بحران جو تھا، بظاہر تو لگتا ہی ہے کہ وہ تھم چکا ہے یا ہم نے قابو کر لیا ہے، اور وہ سیاست کو ہم اپنے زیر اثر لے آئیں یا زیر تسلط لے آئیں، لیکن میں سمجھتا ہوں عملاً جو ہے یہ بہت ہی خطرناک نتائج کے ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بس میں آخری بات کرتا ہوں اچھی مجھے بات اس لیے کہ یہ اتنا بڑی طریقے سے تکلیف ہے میرے ذہن میں، جو اس کا میجر پہ بڑا اثر پڑا ہوا ہے کہ سیاسی طور پر اقتصادی جو بدحالی 2018 پہ آ کے پیک پہ پہنچی ہے، اللہ کرے کہ وہ آگے اس کو کسی طریقے سے ہم ٹھیک کر سکیں۔ تو اس لیے اس کے اندر کئی چیزیں بے شمار اچھی چیزیں ہوئی ہیں۔ عمران خان کی سٹرگل کامیاب ہوئی ہے، وہ وزیر اعظم بنے، لیکن وہ ساری اس وقت ثانوی ہو گئی ہیں، جو عملاً ایک بڑی چیز نے اپنی سے اس میں لے لیا۔ سال 9 کے لیے کوئی امید کا اظہار کر دیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہو جائے؟ اچھا میں دعا کرتا ہوں ہو جائے، کیونکہ اگر نہ ہوا تو پھر بہت ہی تکلیف دہ جو ہے وہ سوچ جو ہے ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ ایک بات میں کہتا ہوں، جو 1990 میں نیلسن منڈیلا جب جیل سے 27 سال جیل کاٹ کے آ رہے تھے، تو وہ جب دروازہ کھلا آزادی کے لیے باہر جانے کے لیے، تو وہ ایک قدم پیچھے ان کی جیل تھی جہاں 27 سال گزارے تھے، اور ایک قدم باہر آزادی تھی۔ تو انہوں نے اپنے ایک بات کی جو بڑی ہی فیمس ہوئی، تو انہوں نے جو درد، تکلیف، غصہ، نعت اور جو ان کے اندر جو ایک نفرت تھی، انہوں نے سوچا اگر یہ میرے ساتھ جب باہر آ گئی تو میں پھر قید میں چلا جاؤں گا، ایک ڈیفرنٹ قسم کی سیلف امپریزنمنٹ میں۔ تو اللہ کرے یہ جو تکلیف ہے جو میرے پہ طاری ہے، یہ کم از کم 2018 کے پیچھے چھوڑ جائے، اور 2019 جو ہے اس میں میں آپٹیمسٹک رہوں اور اچھے طریقے سے دیکھ سکوں۔ سیاسی بحران کی وجہ سے آپ کو 2018 1970 کا ہم پلہ لگا، لیکن عمران خان کی سیاسی سٹرگل کے بعد وہ اپنی وزیر اعظم بنے، یہ ایک اچھی بات تھی۔ لیکن نیازی صاحب، یہ آپ کے پورے سال کے تجزیے سے کانٹرڈکٹ کرتی ہے یہ والی جو خوشی کی خبر آپ نے آج جس کا ذکر کیا ہے۔ غلطی سے منہ سے نکل گیا، غلطی سے منہ سے نکل گیا۔ نہیں، غلطی سے میری چیز سے کوئی نہیں نکلتی، میں بڑی بالکل نپی گئی ہے کہ ایک بندے نے سٹرگل کی ہے اور اس کو ملائن نہ ہوتی، مطلب ایک بڑی اچھی چیز تھی، لیکن اس کے ساتھ بہت سی لف ہے، اس لیے مجھے وہ زیادہ میرے پہ اثر نہیں ڈال سکی۔ ایک پازیٹیو کامنٹ آپ نے کیا ہے۔ مظہر عباس صاحب، 2018 کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، میرا خیال ہے میرے لیے سب سے اچھی خبر یہ کہ اس ملک میں ایک مرتبہ پھر الیکشن ہوئے، الیکشن کا انعقاد ہوا، ایک امید کا سال اسے کہہ سکتے ہیں، ایک نئی قیادت آئی ہے اور اس کے ساتھ امید بندھی ہوئی ہے، بڑے لوگوں کی امید بندھی ہوئی ہے۔ تو امید اگر کسی سال میں آپ کے پاس ہو تو یہ بہت بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ایک ایسے معاشرے میں جو بالکل ہی بکھرا ہوا معاشرہ ہے، عدم برداشت بہت ہے، آپ کے یہاں بہت زیادہ مسائل ہیں، ایسے میں اگر کوئی امید ہو تو اس کے لیے آپ کو ایک حوصلہ ہوتا ہے۔ وہ امید پوری ہوگی نہیں ہوگی یا آگے چل کے دیکھیں گے۔
جو چیز سب سے زیادہ تکلیف دہ مجھے ذاتی طور پہ لگی وہ یہ کہ مجھے نہیں اندازہ تھا، چیزیں تھیں سامنے لیکن نہیں اندازہ تھا کہ ہماری سیاست اس لیول تک کرپٹ ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کسی کو، کسی ایک یا دو کو نہیں، لیکن اگر اوور آل ہم دیکھیں اپنی سیاست کو، اور چونکہ ایک طرف آپ الیکشن کے انعقاد کو بہت پازیٹیو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف جو لیول آف پالیٹکس ہے اس کو اتنا ہائیلی کرپٹ دیکھتے ہیں. ویسے تو آپ کا معاشرہ ہی ہائیلی کرپٹ ہے، آپ کے بہت سے کوئی انسٹیٹیوشن اس میں بچا نہیں ہے، لیکن سیاست دانوں کو یا سیاست کو اس لیے ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ان سے ہی امید ہوتی ہے کہ چیزیں بہتر کریں گے، ان سے ہی امید ہوتی ہے کہ کوئی ڈائریکشن سیٹ کریں گے. اور اگر وہیں یہ لیول آف کرپشن نظر آنے لگے تو میرا خیال ہے میرے لیے کم سے کم یہ بڑی مایوس کن بات ہے. اس کے لیے 2019 میں میرا خیال ہے ان ساری سیاسی جماعتوں کو اور وہ سارے لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی سیاست بہتر ہو، ان کے لیے میرا خیال ہے یہ بہت لمحہ فکریہ ہے کہ وہ ریویو کریں، نظر ثانی کریں اور چیزوں کو بہتر بنائیں. امید کا سال تھا مظہر صاحب آپ کے خیال میں، لیکن جو چیز ٹھیک نہیں لگی وہ آپ کو جو سیاست دانوں کی کرپشن سے متعلق تفصیلات اور انکشافات سامنے آئے. حسن نثار صاحب. ابسا فار اے چینج میرا ایک شعر سن لیں. رستے پہ عمر کی میرا پاؤں پھسل گیا، ایک اور سال پھر میرے ہاتھوں نکل گیا. اچھا اس میں تو کوئی ریگریٹ والی بات نہیں، جہاں اتنے گئے ایک اور گیا. رہ گئی اچھی اور بری خبر تو یہ بڑی ریلیٹو سی بات ہے. اٹ ویریز فرام گروپ ٹو گروپ، انڈیویجول ٹو انڈیویجول، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، پیپل ٹو پیپل، مجھے نہیں پتا، بہت سبجیکٹو سی ہے. بائی گون از بائی گون. 2019 کے لیے وہ خیر کی خبر مانگی جا سکتی ہے تو مانگیں آپ. باقی وہ منیر نیازی صاحب نے کہا تھا کہ منیر اس ملک پہ آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. وہ اللہ کرے کوئی ڈائریکشن مل جائے، کوئی منزل مل جائے، اور کچھ نہیں، نہ کوئی اچھی ہے نہ کوئی بری ہے، بس امید ہی It was کریں just گے another year. 2000 جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے یہی کچھ ہے. آنے والے سال کے لیے اچھی امید کا اظہار کر رہے ہیں حسن صاحب، اور کچھ شاعرانہ تبصرہ آپ نے کیا. ریما، 2018 کیسا لگا آپ کو سیاسی طور پر بھی، اور جنرلی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سی اچھی خبریں تھیں، کون سی بری خبریں سامنے آئیں؟ اب سب پرسنلی بھی، اور میرا خیال ہے پاکستان کے لیے اور پوری دنیا میں ایک بہت بڑا نام تھا آسما جہانگیر کا. ان کی ان ٹائملی ڈیتھ فیبرری میں میرے لیے ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی. اور میرا خیال ہے جس طرح کی سیاست ملک میں ہو رہی ہے، جس طرح سویلین انسٹیٹیوشنز جمہوریت ویکن ہو رہے ہیں، انڈر اٹیک ہیں، اگر وہ ہوتی تو شاید ہم اس پہ کھل کے بات دیکھتے ان کی طرف سے بھی، اور ان سے اور لوگوں کو بھی امید ملتی، کریج ملتا کہ وہ بھی اس طرح کھل کے بات کر سکیں. تو میرے لیے وہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی اس سال کی، اور شاید فار دا ٹائمز ٹو کم اس کے لیے اچھی بات. میرا خیال ہے پالیٹکس سے ہٹ کے میرے لیے فلم انڈسٹری جو پاکستان کی ہے وہ اس سال بہت بڑا ایک پازیٹیو تھا. بہت عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ ریوائول ہو رہا ہے پاکستانی فلمز کا. ویسے بھی اس ملک میں انٹرٹینمنٹ کے ذریعے آرٹس جو ہیں ان کو کہاں ہم قدر ان کی کرتے ہیں، بین ہی کرتے ہیں، ریسٹرکشنز ہی لگاتے ہیں. لیکن اس سال بہت اچھی فلمز آئیں، تیفا ان ٹربل، ڈونکی کنگ، پرواز ہے جنون، کیک، اور بھی بہت اچھی فلمز. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا پازیٹیو تھا، اور امید ہے آگے چل کے ہم صرف ایک خاص طبقے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک میں پاکستانیوں کے لیے ان کی انٹرٹینمنٹ، کلچر، آرٹس کے لیے کچھ کریں گے. لیکن فلم انڈسٹری آئی تھنک ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ تھا. یقیناً فلم انڈسٹری. اور ریما، میوزک کے حوالے سے بھی بہت سے کانسرٹس ہوئے، اس طرح کی بھی بہت ایکٹیویٹی ہوئی جس کو لوگوں نے کافی انجوائے کیا. اب ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ سب کامنٹ کریں اور اگلے سال، آنے والے سال کے لیے کوئی اپنا پیغام بھی دے دیں، اور اس کے لیے کوئی امید کا اظہار بھی اگر کرنا چاہیں تو. اور اس کے لیے ہم چلیں گے حفیظ اللہ نیائی صاحب، پہلے آپ کی طرف. آنے والے سال کے لیے کوئی اچھی تمناؤں کا اظہار آپ کریں گے، یا پھر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ حسن صاحب سے میرے خیال میں پوچھ لیں، آغاز کر لیں. حسن صاحب پلیز اگر کوئی آپ تبصرہ کریں شاعری کی صورت میں. کچھ کہہ سکیں. نہیں صاحب، میں ایم ٹو ہمبل مین، میں نے کیا پیغام شیغام دینا ہے، لکھ کے کر لیتے ہیں جو بات کرنی ہوتی ہے. ٹھیک، تو مظہر صاحب کی طرف چلیں گے. مظہر صاحب، اب جو آپ کی طرف سے آپ کے جو فینز خاص طور پر دیکھ رہے ہوں گے، آپ سب کی اپنی اپنی فینز ہیں جو کہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، تو آپ کا کیا پیغام ہوگا آنے والے سال کے لیے؟
देखिए, पहली चीज़ तो ये कि नए साल की तमाम पाकिस्तानियों को, मेरा ख्याल है दुनिया में जो लोग रह रहे हैं जहाँ जहाँ, उनको सबको नए साल की मुबारक हो। और हमें अपने माशरे के लिए, अपने लोगों के लिए मेरा तो पैगाम यही होगा कि जब तक आप अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, अपने आप को ख़ुद पता है कि आप कहाँ खड़े हैं, आप क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं आप, जब तक आप अपने आप को ख़ुद तब्दील नहीं करेंगे, माशरा तब्दील नहीं होता। इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की, और अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करें, ख़ास तौर पे बच्चों को। हम अक्सर ये करते हैं, और जिसके वाक़यात का भी हमने ये सवाल हसन निसार साहब और रीमा उमर ने इस पर डिस्कशन भी की, हम छोड़ देते हैं बच्चों को दूसरों के रहम करम पे, और फिर जब वाक़या हो जाता है तो फिर हमें तकलीफ़ होती है। तो अपने बच्चों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। इरशाद भट्टी साहब, आपका क्या पैगाम होगा? एक ही है जी कि मुझे बड़ा दुख होता है, तकलीफ़ होती है जब हम इख्तलाफ राय को ज़ात आप समझ लेते हैं, दुश्मनी पे उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अदम बर्दाश्त जो हमारे मुल्क में ख़त्म हो गई है, प्लीज़ अल्लाह के नाम पे, ये मुल्क आपका है, मेरा है, हम सब का है। ये लोग, ये सारी पार्टियाँ, ये सारी ज़मीन, ये सारी सियासतें, ये फ़ौज, ये अदलिया, ये सारे इदारे हमारे हैं। तो अल्लाह के नाम पे जियो और जीने दें। और जहाँ आप जिस सतह पर हैं, आप महल्ले में, आप घर में हैं, आप शहर में हैं, आप मुल्क में हैं, आपकी जिस सतह पर भी हैं, जिएँ और जीने दें, एक दूसरे को स्पेस दें जीने के लिए। फैज साहब के चंद शेर सुना देता हूँ नए साल के हवाले से। अल्लाह फैज साहब जी इरशाद। ए नए साल बता, तुझ में नयापन क्या है, हर तरफ खल्क ने क्यों शोर मचा रखा है। रोशनी दिन की वही, तारों भरी रात वही, आज हमको नजर आती है हर एक बात वही। आसमां बदला है अफसोस न बदली है ज़मीं, एक हिंसे का बदलना कोई जिद्दत तो नहीं। अगले बरसों की तरह होंगे करीने तेरे, किसे मालूम नहीं 12 महीने तेरे। तू नया है तो दिखा सुबह नहीं शाम नहीं, वरना इन आंखों ने देखे हैं नए साल कई। यही हसन साहब ने कहा था जो पिछलों का, ये फैज साहब ने बताया। वाह वाह न्याई साहब। आपकी तरफ आएंगे रीमा, आप न्यू ईयर्स के ऊपर क्या मैसेज देंगी? मेरे पास कुछ मैसेज तो नहीं अफसा, लेकिन ये उम्मीद है कि आज रात जो हुकूमत है वो लोगों को सेलिब्रेट करने दे नया साल। और वैसे देखा है मैंने, दुनिया भर में ऐसे ही होता है, बल्कि हुकूमत जो है वो सहूलत देती है लोगों को कि वो बाहर निकले, नया साल जो है वो एंजॉय करें। लेकिन हम देखते हैं यहाँ रिस्ट्रिक्शंस ही लगी जाती हैं, लोगों को उठाया जाता है, रोका जाता है सेलिब्रेशन से। तो मेरा ख्याल है, उम्मीद है आज ऐसा नहीं होगा। और जियो के सब व्यूअर्स को और बहुत नया साल बहुत मुबारक मेरी तरफ से। कोई प्रोफाउंड मैसेज मेरे पास नहीं है। आप सबको भी बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। और यहीं पे एंड करेंगे। जियो और जीने दो, जिस शाह साहब ने कहा, इख्तलाफ ज़रूर रखें लेकिन पैदा करें। मेरी तरफ से, रिपोर्ट कार्ड की पूरी टीम की तरफ से हमारे तमाम नाजरीन को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे और उम्मीद करते हैं ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।